السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامت رکھے، یہی میرے آپ سب کے لیے دعا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے راجا جامبو لوچن کے حوالے سے چند باتیں کی تھی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ راجا جو تھا، یہ بادشاہ جو تھا، بہت ہی سخی اور فیاض انسان تھا، سخی اور فیاض بادشاہ بھی تھا راجا۔ تو اس کا ایک بھائی تھا راجا کا، جس کا نام تھا باہو لوچن۔ تو یہ راجا جو تھا، اس کی رعایا، اس کی قوم جو ہے، یہ اب سے کافی خوش تھی، اور لوگ دور دور سے یہاں سیر و سیاحت کے لیے آ جاتے تھے۔ ان کے یہاں اناج کی کوئی بھی کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنا وقت رعایا کی شکایت کا ازالہ ان کو سننے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے مختص رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے خوش تھے، کیونکہ جب بھی وہ آ جاتے تھے اپنی شکایت وہ براہ راست بادشاہ سلامت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، مذکور کرتے تھے۔ اور ہاں، بادشاہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہمہ وقت ہر ایک کی فریاد سننے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ تو یہ راجا کافی نیک دل انسان تھا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں پوری رعایا کو محبت و پیار کے ساتھ پیش آنے کے لیے حکم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے پولیس ہو یا پھر کوئی اور سرکاری ایجنسی، وہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی سختی سے پیش نہ آتے تھے۔ علاوہ ازیں اس کا ایک شوق تھا کہ یہ کہانیاں سنتا تھا، ادیبوں اور شاعروں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 126 پہ، ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو آسان اردو میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پہلا ہی پیراگراف ہے۔ اس راجا کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجا کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجا پھر شکار کے لیے چل نکلا۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے 2 پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر راجا حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے، کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا، اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اب کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا۔ راجا نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا، جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ راجا جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ اسی زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا، آبادی کم تھی، بازار بھی کم تھے۔ بچوں، اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے۔ یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ہندو، مسلمان، سکھ،
عیسائی سبھی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے۔ ان کی مادری زبان ڈوگری ہے، لیکن اب گوجری، پہاڑی، پنجابی، کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں۔ اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے۔ کئی جگہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد و رفت میں مزید آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومند ہیں۔ اب اس شہر میں مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گرودوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ہوائی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس راجہ کے کئی قصے مشہور ہیں جن کا لوگ جو ہے اکثر ذکر کرتے ہیں۔ اکثر محفلوں میں اس چیز کا مذکور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہی راجہ جو ہے بادشاہ، یہ شکار کا شوق چونکہ کافی رکھتا تھا اور وہ شکار کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ اپنے درباریوں کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ اس کے دربار کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ شکار کے لیے نکلے۔ چنانچہ شکار کرنا اس کا شوق تھا۔ بادشاہ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، پھرتا رہا در بدر یہاں وہاں، لیکن انہیں کوئی بھی شکار جو ہے ہاتھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پہ، یعنی کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے بادشاہ، یہ یعنی کہ سستانے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑی دیر یہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، اب یہ پھر سے شکار کی تلاش کے لیے نکلا۔ تو گھومتے پھرتے اور شکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ دو پہاڑیوں کی جانب نکل جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک تالاب پہ پڑ جاتی ہے۔ تو اس نے جو ہی تالاب کو نزدیک سے جا کر دیکھا، یعنی کہ تالاب کی اور بادشاہ بڑھ رہا تھا، راجہ بڑھ رہا تھا، تو اس بادشاہ نے کیا دیکھا یہاں کہ ایک شیر اور ایک بکری جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ تالاب کے نزدیک پانی پی رہے ہیں۔ جب حالانکہ یہ واقعہ جو ہے خلاف عقل ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے ابھی حیران ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک شیر اور بکری، جو یعنی کہ شیر جو ہے بکری کو کھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیوں اتنی پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے آس پاس پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ بادشاہ جو ہے اس کے دل میں ہمدردی، انسانی جذبہ اخوت و محبت نے جوش مارا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہاں ہی ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی قسم کا شکار نہیں کروں گا۔ چنانچہ من ہی من میں بادشاہ نے یہ عہد کیا، وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی شکار نہیں کرے گا۔ یہ بادشاہ جہاں پر شیر اور بکری کو ایک دوسرے کے ساتھ پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے، یہاں ہی یہ ایک خوبصورت شہر بسا لیتا ہے۔ چنانچہ اس شہر کا نام اپنے نام سے یعنی کہ اپنے نام سے ملتا جلتا نام جامبو رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جامبو جو ہے جموں کے نام سے مشہور ہوا، یعنی جموں شہر جو ہے اس کا پرانا نام جو تھا، ابتدائی نام جو تھا وہ تھا جامبو، اور آج کل جموں کے نام سے یہ مشہور ہے۔ چنانچہ راجہ جامبو لوچن جو ہے اس نے یہاں پر کئی باغ بنوائے، اسی طرح سے کئی مندر بھی بنوائے۔ مندر وہ جگہ
جہاں پر غیر مسلم یعنی کہ ہندو جو ہوتے ہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہ، ہندوؤں کی مقدس جگہ. تو اسی طرح سے یہ شہر جو ہے جموں کا شہر، اس راجا نے، اس بادشاہ نے اس شہر میں کئی سارے مندر بنائے. چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر بہت سارے وجوہات کی یعنی کہ ان مندروں کی کثرت کی وجوہات کی بنا پر جموں کو کہا جاتا ہے کیا، یعنی کہ مندروں کا شہر. یعنی کہ جموں میں بہت سارے مندر ہونے کی وجہ سے اسے مندروں کا شہر کہا جاتا ہے. تو سٹی آف ٹیمپل جس طرح سے انگریزی میں کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ابتدا میں یہ شہر جو تھا جموں شہر، اس کی آبادی قلیل تھی، کم تھی، اور یہاں بازار جو تھے کم تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کہ جموں شہر جو ہے بہت زیادہ پھیل چکا ہے. یہاں تک کہ آبادی کے لحاظ سے جموں شہر جو ہے سرفہرست ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے شرعی تعلیم کے اعتبار سے بھی جموں سرفہرست ہے. تو یہاں کی آبادی میں اب بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے، اور ہاں یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جیسے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی مل جل کے پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اور جس طرح سے کشمیر کے رہنے والوں کو کشمیری کہا جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے جموں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ جو ہیں، مقامی باشندے جو ہیں، ان کو ڈوگرا کہا جاتا ہے. اور ہاں ان کی جو مادری زبان ڈوگری ہے، جس طرح سے ہماری مادری زبان کشمیر میں رہنے والوں کی کشمیری ہے، لداخ میں رہنے والوں کی لداخی، اور ٹھیک اسی طرح سے جموں کے جو لوگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے ڈوگری، یعنی کہ مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے. اور ان کی مادری زبان جو ہے وہ ڈوگری ہے. یعنی جموں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جو زبان بولتے ہیں وہ ڈوگری زبان بولتے ہیں، اور جموں کے رہنے والوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے. جموں کے لوگ صرف یہی ڈوگری زبان ہی نہیں بولتے ہیں، یہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں گوجری ہے، پہاڑی، پنجابی، اردو، ہندی، کشمیری وغیرہ. غرض کہ بین الزبان اور بین المذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے. تو ٹھیک اسی طرح سے جموں جو ہے یہاں میں بہت سارے بازار ہیں، اور یہاں کا کاروبار جو ہے اب بہت حد تک پھیل چکا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کے مقابلے میں جموں کے جو بازار ہے، جموں کی جو تجارت کے جو شعبے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کشمیر کے مقابلے میں. اور ہاں یہاں کے بے شمار کالج ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور ٹھیک اسی طرح سے یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ چوڑی ہیں. نہ صرف گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے یہاں پہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے، بلکہ ریل کے لیے بھی یہاں پٹریوں کا جال بچھا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح سے شہر چونکہ گنجان ہے آبادی کے لحاظ سے، اور ٹریفک کا، ٹرانسپورٹ کا کافی دباؤ رہتا ہے، تو ٹریفک کی آمد رفت جو ہے اسے مزید آسان کرنے کے لیے کئی طرح کے فلائی اوور جو ہیں وہ بھی تعمیر کیے گئے ہیں. یہاں کا جو آب و ہوا ہے، یعنی کہ جموں کی جو آب و ہوا ہے وہ کافی معتدل ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہاں کے لوگ کافی محنتی ہیں، جفا کش ہیں، تندرست ہیں. تو اسی طرح سے ریلوے اسٹیشنوں کی سہولیت بھی یہاں میسر ہے. گرجے، مسجدیں اور گرودوارے ان کا جال بھی جموں میں بچھا ہوا ہے. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی. آپ سے اجازت لینے سے پہلے بات بتا دیں کہ اب اس کا جو سلیبس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آئندہ ہم نئی کچھ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.